السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہاشم رضا سے 2 ہفتے پہلے واقف ہوا۔ یہ جو تصاویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ محمد علی صاحب کے پیارے دوست ہاشم رضا صاحب کی ہے۔ ہاشم رضا صاحب محمد علی صاحب سے کچھ ماہ پہلے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن محمد علی صاحب کے قریبی حلقہ و احباب میں 4 اموات ہو گئی، جن کی وجہ سے محمد علی صاحب جذباتی طور پر خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ گھر اور دفتر کی بے شمار ذمہ داریاں بھی تھیں۔ چنانچہ محمد علی صاحب چند دن بعد ہاشم رضا سے ملاقات کا سوچا، لیکن پھر اطلاع ملی کہ ہاشم رضا اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد علی صاحب کو بار بار اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ کاش کہ ان سے ملاقات کر لیتا۔ سوشل میڈیا پر ان کے متعلق ایک تحریر وائرل ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تحریر کے بارے میں آپ بھی جانیں۔ یہ دونوں تصویر ہاشم رضا صاحب کی ہے اور دونوں تصاویر میں محض 1.5 برس کا فرق ہے۔ یہ بھائی کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے آج اللہ کے پیارے ہو گئے۔ وہ ایک سماجی کارکن تھے اور سماج کے محروم طبقہ کی محرومیاں دور کرنے میں سرگرم رہتے تھے۔ پہلے برس فروری میں انہیں معدے کی شدت تکلیف ہوئی اور چند دن بعد چھوٹی آنت اور معدے کا کینسر تشخیص ہو گیا۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور وارثین کو صبر جمیل دے، آمین۔ انہوں نے اپنی بیماری کے متعلق بہت تفصیل سے لکھا اور آخر میں اس کے نتیجے میں ملنے والے کچھ سبق ذکر کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ان کو سنے کہ ان میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب معدے نے ہضم کرنا چھوڑ دیا تو محض چند مہینے میں وزن تیزی سے کافی کم ہو گیا۔ روزمرہ کی تمام سرگرمیاں آہستہ آہستہ چھوٹ گئی اور میں بستر سے لگ گیا۔ جب آپریشن کے لیے خون کی ضرورت پیش آئی تو عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں نے واٹس ایپ اسٹیٹس لگایا تو مجھے یقین تھا کہ خون کا بندوبست بآسانی ہو جائے گا، لیکن میرے ساتھ کافی ساری بلڈ سوسائٹیز، بلڈ NGO جڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس وقت بے حد حیرانی ہوئی کہ کچھ 100 سے زائد قریبی لوگوں نے میرا اسٹیٹس دیکھا، مگر چند دوستوں کے سوا کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آخر مجھے کس لیے خون کی ضرورت پیش آئی ہے۔ خون کا بندوبست تو ہو گیا، لیکن مجھے اس سے بڑا شوق لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے سکھانے کا اپنا ہی انداز ہے اور میں نے ان مشکل حالات میں زندگی سے مندرجہ ذیل بڑے اہم سبق سیکھے ہیں۔ نمبر 1، خود کو اللہ کے سپرد کر دے کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ناقابل تسخیر ہرگز نہیں ہیں۔ نمبر 2، آپ کے گھر والے سب سے پہلے ہیں اور ماں کی محبت کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، اگرچہ آپ بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں اور آپ کا درد ناقابل برداشت تو ہو، تب بھی آپ کے پاس اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ نمبر 4، ہم بہت محدود ہستی ہیں جو بعض الاوقات کسی خاص معاملے کی وجہ یا وقت کا تعین تبھی کر پاتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 5، آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ خاص لوگوں کے سوا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ خاص لوگ کون ہیں اور ان کی پہلے سے ہی قدر کیجیے۔ نمبر 6، کچھ لوگ آپ سے خوب فائدے اٹھاتے ہیں لیکن وہ مشکل وقت میں آپ کے کسی کام نہیں آتے، ایسے لوگوں سے خبردار رہیں۔ نمبر 7، کم مگر مخلص لوگوں سے دوستی رکھیں۔ نمبر 8، زندگی میں مفت ملی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کیجیے، کسی سے بات چیت
پارک میں چہل قدمی کرنا، باقاعدہ کھانا کھانا، ہنسنا، بھرپور نیند لینا اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے قابل ہونا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو شاید آپ کے لیے معمولی ہوں، لیکن میں آج ان سے محروم ہوں اور انہیں ترستا ہوں۔ نمبر 9، اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کسی کی تیمارداری کرنا بیمار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نمبر 10، جانے کہ آپ کے لیے واقعی اہم کیا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں میں اپنے لیے بہت اہم سمجھتا رہا لیکن بیمار پڑا تو وہ میرے لیے بالکل غیر اہم ہو کر رہ گئے۔ نمبر 11، کچھ عام لوگ آپ کے لیے آپ کے دوستوں سے بڑھ کر اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 12، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ ہمیں انسان سے حیوان بنا رہا ہے اور ہم انسانی ہمدردی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 13، ہر قسم کے حالات میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سے سبق ہوتے ہیں۔ نمبر 14، زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا ابھی سے ہی کچھ بامقصد اور خاص کرنا شروع کر دیجیے۔ نمبر 15، اس دھوکے میں پڑنا بہت آسان ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل پائے گی، مگر سچ تو یہ ہے کہ اسے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔